Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Waheed Ahmed, clinical psychologist. Today we discuss about psychological model in abnormal psychology. فرسٹ آف آل تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سائیکالوجیکل ماڈل جو ہے یہ انفیکٹ سائیکوپیتھولوجی ہسٹریکل کنٹیکسٹ نمبر 2 لیکچر نمبر 4 ہے. تو سائیکالوجیکل ماڈل جو ہے یہ وچ کرافٹ اور سائیکالوجیکل ماڈل جو ان سٹارٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا اس کو آگے ڈیٹیل میں اب بیان کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور سیکنڈ ون ہے بایولوجیکل ماڈلس. پلاٹو نے کہا تھا، پلیٹو کے مطابق ایب نارمل ہونے کی 2 کازز ہیں. ایک ہے سوشلی اور کلچر انفلوئنسز ہوتا ہے، اور سیکنڈ ون جو ہے کہ ہم اپنے ماحول سے کیا سیکھتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ جو مورل تھراپی ہے 18ویں صدی میں ویسے یہ طریقہ علاج استعمال ہوتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، تو کہ مورل تھراپی استعمال کر کے وہ لوگوں کے ساتھ اپروپریٹ ان کا سوشل کنٹیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے تھے. اکارڈنگ ٹو پلیٹو کہ جب جو انڈیویجول ہے، جو انفیکٹڈ انڈیویجول ہے، اس کا جب سوشلی کنٹیکٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو اس کے جو ایفیکٹ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہے یہ سوشلی اور جو ہے سوشل کنٹیکسٹ اس میں اپروپریٹ ہوگا. اس کے علاوہ سیورل اسکولز آف تھاٹ جو ڈیولپ ہوئے اس وقت وہ ہے، ایک ہے فریڈین سائیکونالیٹک ماڈل، یونگین اور ایڈلیرین ہیومنسٹک، بیہیویئرل اور کوگنیٹیو. یہ اسکول آف تھاٹ جو ڈیولپ ہوئے تھے اسی میں ہم آپ ٹوڈے جو ڈسکس کریں گے، جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سائیکو انالیسس کا. سائیکو انالیسس فرائڈ نے انٹروڈیوس کروایا تھا، ڈیولپ کروایا تھا. اس نے ایلیمنٹس جو اس کے بتائے تھے وہ تھے مینٹل سٹرکچر تھا، کانشیس لیول تھے، ڈیفنس میکانزم اور سائیکو سیکسول سٹیجز تھیں، جن میں فرسٹ آف آل جو مینٹل سٹرکچر ہے وہ ہے ایڈ، ایگو، سوور ایگو. ایڈ جو ہے یہ پلیئر پرنسپل پہ بیس کرتا ہے، یہ اپنے جو پلیئر بیسس پہ ہوتا ہے. ایگو جو ہے یہ ریئلٹی بیسس پہ ہوتا ہے، اور سپر ایگو جو ہے یہ مورل بیسس پہ ہوتا ہے. جس طرح اب ایک بندہ ہے وہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے، کہ جیکٹ کی طلب کرتا ہے، تو اب وہ ایڈ اس کی یہی چاہتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح اس کو مل جائے. لیکن ایگو وہ ریئلٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے جیکٹ. اور سپر ایگو جو ہے وہ یہ چیز ٹیچ کرواتی ہے، لرن کرتی ہے، یہ کہ دماغ میں آتی ہے کہ اس کو چوری کرنا جو ہے یہ امورل ہے، یہ غیر اخلاقی ہے. اس کے علاوہ جو کانشیس لیول ہے اس کے 3 سٹیجز ہیں: کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس. کانشیس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں. سب کانشیس جو پاسٹ 2 یا 3 دن سے گزری ہوئی چیزیں ہمارے مائنڈ سے، جن کو ہم ہو بہو یا ان کو اب جب ہم ایٹ دا ٹائم اپنی ریکال کر سکتے ہیں. اور انکانشیس پاسٹ میموریز جو ہمارے مائنڈ میں چلی جاتی ہیں، جو بعد میں کوئی اور شکل اختیار کر جاتی ہیں. جس طرح کہ کوئی بھی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے، کوئی بھی ایشو بنتا ہے، کوئی بھی ٹروما فیس کرتے ہیں، تو بعد میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے یا اس کے بعد میں ڈرونے خواب آتے ہیں یا اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے، تو وہ انکانشیس میں چلا جاتا ہے، جو جا کے اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے. انکانشیس میں فری ایسوسیشن، ان کی ٹیکنیک جو یوز ہوتی ہیں وہ ہیں فری ایسوسیشن، ڈریم انالیسس، ٹرانسفیرنس انالیسس، ہیومر ہے اور فریڈین سلپ ہے، یہ یوز کی جاتی ہیں. اس کے آگے جو ان کا یوز کیا گیا تھا وہ تھا ڈیفنس میکانزم. اب جو ڈیفنس میکانزم ہیں وہ ہیں ڈینائل، ڈسپلیسمنٹ، پروجیکشن، ریشنلائزیشن، ریئیکشن فارمیشن، ریپریشن اور سبلیمیشن. یہ ڈیفنس میکانزم انٹروڈیوس کروائے تھے فرائڈ نے. اس نے کہا تھا کہ ایگو کو ہارٹ ہونے سے بچانے کے لیے ایب نارمل اور نارمل دونوں یہ ڈیفنس میکانزم یوز کرتے ہیں. اب فرسٹ آف آل جو ڈینائل ہے وہ کیا ہے؟ ڈینائل ہوتا ہے کہ ہم جو پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں، اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے کہ اب کسی ایک شخص کا غصہ ہے، باس کا غصہ ہے، کسی اپنے سب آرڈینیٹ پہ نکال دینا، تو یہ ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ. کسی ایک شخص کا غصہ ہے، کسی ایک شخص کی وجہ سے جو ٹینشن ہوتی ہے وہ کسی دوسرے پہ اس کا وہ جو ہے وہ ہلکا کر لینا. اب پروجیکشن ہوتا ہے کہ وہ خود ناراض ہے کسی سے، لیکن وہ فیل کیا کرتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے. ریشنلائزیشن جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو عقلی دلائل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ یہ کہتا ہے. جس طرح آج کل کے روٹین ورک ہے کہ جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو ہم کبھی نہیں ایسا کہا کہ اس نے مجھے چھوڑا، ہم کہتے ہیں یار میں نے اس کو چھوڑا، وہ تھا ہی ایسا، میں نے اس کو چھوڑا، وہ اسی قابل تھا، اس کو میں چھوڑا. تو ہم اپنے آپ کو جو ایگو ہرٹ ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو لاجیکلی جو ہے ٹرین کرتے ہیں. ریئیکشن فارمیشن، جو ایک بندے سے غصہ ہے لیکن ہم اس سے پیار سے بات کرتے ہیں، تو یہ ریئیکشن فارمیشن ہوتا ہے کہ اپنے جو ریئیکشن ہے اس کو چینج کر لینا. ریپریشن، جو بھی پینفل ایکسپیرینس ہے
اس کو بھول جانا، ریپریس کر لینا۔ سبلیمیشن ہوتا ہے ایڈ کی خواہشات کو تعمیری شکل دے دینا۔ جو پلیئر پرنسپل ہے ان کو جو ہے اب جو اچھا محنت دل لگا کے پڑھنا، کیوں اس سے کیا ہوگا، اس سے اچھے گریڈز ملیں گے، ڈگری ملے گی، تو یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آگے ہے سائیکو سیکسول سٹیجز۔ یہ جو سائیکو سیکسول سٹیجز ہیں یہ اورل، اینل، فیلک، لیٹنسی اور جینیٹل پیریڈ ہیں، 5 سٹیجز ہیں۔ جو فرسٹ ون سٹیج ہے اورل، وہ برتھ سے 2 ایئرز تک ہے، اور جو اینل سٹیج ہے وہ 2 ایئرز سے 3 ایئرز تک ہے۔ جو فیلک ہے وہ 3 سے 5 ایئرز تک ہے۔ لیٹنسی پیریڈ جو ہے وہ 5 سے 12 ہے، اور جینیٹل جو ہے وہ 12 ٹو برتھ پوبرٹی ہے۔ اب یہ جو سائیکو سیکسول سٹیجز ڈیولپمنٹ میں ہیں، اگر ان میں کسی ایک سٹیج پہ بھی فکسیشن ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آگے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوبرٹی لائف ہے یا اڈلٹ ہے اس میں وہ شو ہوتی ہیں، اس کے ریزنز شو ہوتی ہیں، اس کے کازز جو ہیں وہ اس میں آ کے شو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے چائلڈ ہوڈ میں اس کو فکسیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اورل سٹیج جو ہے یہ اس میں ٹوٹلی جو بچہ ہے اس کا پلیئر جو پلیئر سکنگ کہہ لیں یا ماؤتھ ہوتا ہے، اس کا مرکز ماؤتھ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز بھی اس کو ملے گی وہ منہ میں ڈالے گا۔ اگر اس دور میں فکسیشن ہو جاتی ہے اس ٹائم میں، تو بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر نیل بائٹنگ کرتا ہے، چیوئنگ جو کرتا ہے، وہ پینسل چبانے لگ جاتا ہے، اپنے نیل بائٹنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سموکر جو ہوتے ہیں ان کی اس سٹیج میں فکسیشن ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اینل سٹیج ہے یہ 2 to 3 ایئرس، اس میں ٹوائلٹ ٹریننگ ہوتی ہے۔ اگر اس دور میں فکسیشن ہو جائے تو جو اڈلٹ ہوڈ ہوتا ہے اس میں آ کے وہ ایک تو اس میں ہوتا ہے کہ نیٹ اینڈ کلین، اسٹرکٹلی رول فالوور بن جاتے ہیں وہ۔ جو ایک تو ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ سے سیکھنا، جیسے کہ آرمی میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جو بائی برتھ ایسا ہی ہوتے ہیں، تو ان کا کیا شیڈول ہوتا ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں، بڑے اسٹرکٹلی جو ہیں رول فالوورز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے فیلک ہے 3 to 5 ایئرس۔ اس میں سیکسول اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے، لڑکی اپنے باپ کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، لڑکا اپنی ماں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کو الیکٹرا کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے لیٹنسی 5 to 12 ایئر پیریڈ۔ اس میں اپوزٹ جینڈر جو ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ اس کو امپریس کرنے کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ سیکسول ڈرائیو بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ڈریس ہے، اس کا جو بات کرنے کا سٹائل ہے، بات چیت کنورسیشن ہے، تو وہ ٹوٹلی جو ہے اپوزٹ کو امپریس کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جینیٹل ہے 12 ایئرس ٹو پوبرٹی۔ یہ تھے سائیکو سیکسول سٹیجز۔ اس کے بعد ہے نیو فرائیڈین۔ اب نیو فرائیڈین جو تھے انہوں نے فرائیڈ کا جو پچھلا کنسیپٹ تھا، یہ جو فرائیڈ کو آگے اس کے کنسیپٹ کو لے کے چلے، انہوں نے سیکسویلٹی کو تو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے آگے جو وے تھا، اس کو ٹیکنیکس تھیں، ان کو آگے لے کر چلے۔ نیو فرائیڈین جو ہیں ان میں کارل یونگ ہے، ایلفرڈ ایڈلر ہے اور کیرن ہارنی، یہ تینوں ہیں۔ انہوں نے ٹیکنیک آف سائیکونالسس ڈیولپ کرائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کیتھارسس، کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ ہے، اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے، انڈیویجول ہے، نارمل کازز ہیں، تو اس کا کیتھارسس کروا دیا جائے۔ جس طرح کہ ہم دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی پرابلم بنتی ہے، تو ہم اپنا دکھ درد اس کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں، تو یہ کیتھارسس کہا جاتا ہے۔ اب فری ایسوسیشن ہے کہ کلائنٹ کو فریلی جو ہے اس کو فری ہینڈ دیا جائے، کہ جو اس کے مرضی جو چیز ذہن میں آتی ہے، دل و دماغ میں آتی ہے، وہ اس کو فریلی جو ہے کنوے کر سکتا ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اس میں۔ تو یہ ایک فری ایسوسیشن ٹیکنیک۔ اس کے علاوہ ہے ڈریم انالیسس۔ ڈریم انالیسس ہے کہ خوابوں کا تجزیہ، کہ جو بھی ڈریم آتے ہیں ان کو جو ہے جب وہ بتائے گا کہ مجھے رات اس طرح کی ڈریم ہے، ڈرونے خواب آتے ہیں یا اس طرح کا کچھ، تو وہ پھر ان کا انالیسس کر کے تجزیہ کر کے اس کی پرابلم تک انکانشیس کے، یہ انکانشیس کے ہیں، ڈریم انالیسس انکانشیس میں آتا ہے، تو جب ڈریم اس کا انالیسس کر کے اس کے رزلٹ، کنکلوژن اور اس کے جو ہے نتائج تک پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ کس وجہ سے اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب آگے ہے ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے۔ اب یہ پہلے ان سٹارٹ بہت لانگ رن میں چلتے تھے، ہر ویک میں، ہر 10 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینے بعد، ان کا 2 سال، 3 سال، 4 سال تک جو ہے ٹریٹمنٹ چلتا رہتا تھا۔ تو اس دوران میں یہ جو ایک انہوں نے ڈیولپ کی تھی ٹرانسپیرنسی۔ اب ٹرانسپیرنسی کی 2 ٹائپس ہیں، پازیٹیو ٹرانسفرنس اور نیگیٹو ٹرانسفرنس۔
ہو سکتا ہے کہ جو کلائنٹ انڈیویجول اپنی پرابلمس لے کے آیا تو وہ ان کو اپنے ساتھ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لے، تو وہ آپ کو کوئی بات بھی نہ بتائے، تو یہ نیگیٹو ہے کہ وہ آپ کو کوئی بات بھی نہیں بتا رہا، بلاکیج ہے۔ تو اس کا بہتر سولوشن یہ ہے کہ کلائنٹ کو ریفر کر دیا جائے کسی اور سائیکالوجسٹ کی طرف۔ سیکنڈ ون جو ہے وہ پازیٹیو ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، ٹریٹ آپ کو کر رہا ہے، مطلب کہ بیہیو اس کا اچھا ہے، جو بات بھی آپ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو فال بتا دیتا ہے، آپ کے کہنے کے باتیں جو ہیں آپ کو فالو کر رہا ہے، تو یہ پازیٹیو ٹرانسفرنس ہیں۔ اگر جو ہے افیکشن یا لو یا فیلنگز جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ کی طرف سے، تھراپسٹ کی طرف سے ڈیولپ ہو جائیں تو اس کو کاؤنٹر ٹرانسفرنس کہتے ہیں، جو کہ تھراپسٹ ٹو ورڈز کلائنٹ ہے۔ اور اگر کلائنٹ ٹو ورڈز، اور یہ اب جب ایک لانگ ڈیوریشن میں ہوتا ہے تو اس طرح کی فیلنگز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا سائیکو انالیسز ماڈل بائی فرائڈ، اس نے کیا کیا ڈیولپ کرایا۔ اس نے مائنڈ کا، اس نے اپنا جو ایلیمنٹس تھے اس کے، ان میں تھا مینٹل سٹرکچر تھا جو کہ ایگو سپر ایگو ہیں، اس کے علاوہ کانشیس کی سٹیجز بتائی تھی اس نے، کانشیس، سب کانشیس، انکانشیس، اس کے علاوہ ڈیفنس میکانزم جن میں ڈینائل، ڈسپلیسمنٹ، پروجیکشن، ریشنلائزیشن، ریئیکشن فارمیشن، ڈپریشن اور سبلیمیشن۔ اس کے علاوہ سیکسول سٹیجز تھیں جن میں اورل، اینل، فیلک، لیٹنسی اور جینیٹل پیریڈ ہے، یہ 5 اس کی سائیکو سیکسول سٹیجز تھیں۔ اور اس کے علاوہ نیو فریڈین تھے جن میں کارل یونگ، الفریڈ ایڈلر، کیرن ہارنی تھی، انہوں نے تینوں نے آگے مل کے ٹیکنیکس جو تھیں وہ ڈیولپ کی تھیں جن میں ہے کیتھارسس، فری ایسوسیشن اور ڈریم انالیسس تھیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اف یو ہیو اینی کوسچن یو کین آسک۔